بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام مومنین سے، مومنات سے اور جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے گا۔ اس ایوان کے ساتھ قبلہ دیکھیے گا کہ فاطمہ علم و عمل میں مثل حیدر ہو گئیں۔ شاہد بھائی، فاطمہ علم و عمل میں مثل حیدر ہو گئیں، مرتبہ اتنا بڑھا کہ خاتون محشر ہو گئیں۔ فاطمہ علم و عمل میں مثل حیدر ہو گئیں، مرتبہ اتنا بڑھا کہ خاتون محشر ہو گئیں۔ اور ایک شعر یہ ہے کہ کیا شرف ہے کہ ساقی کوثر سا شوہر مل گیا زہرا کو جب، ساقی کوثر سا شوہر مل گیا زہرا کو جب، کیا شرف ہے مادر شبیر و شبر ہو گئیں، کیا شرف ہے مادر شبیر و شبر ہو گئیں۔ قبلہ علامہ مولانا سید عارف حسین کاظمی صاحب کی سلامتی کے لیے اور دیگر تمام علماء کرام کی سلامتی کے لیے اپنے اور میرے تمام مومنین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص آغا شہنشاہ نقوی کے والد سخت علیل ہیں، ان کی سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما هو اہلہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وعصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. دراصل ہمارا مجلسوں میں جمع ہونا، ذکر اہل بیت کرنا، یہ اجر رسالت ہے. ہم مجلسوں میں اس لیے آتے ہیں تاکہ یاد محمد اور آل محمد بجا لائی جائے، اور یاد محمد اور آل محمد اس لیے بجا لاتے ہیں کیونکہ ان کی محبت کا وعدہ ہم نے خدا سے کیا ہوا ہے کہ آج اگر مسلمان سجدہ کر رہا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے. آج اگر تو روزہ رکھ رہا ہے یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے. آج اگر تجھے یہ تمیز ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے. آج تو اپنی جبینوں کو بتوں کے سامنے نہیں جھکاتا، وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکاتا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے. آج تیرے بدن پر لباس حیا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے. آج تمہارے گھروں میں بیٹی کو بیٹی سمجھا جاتا ہے، عورت کا مقام ہے، عورت کی عزت کی جاتی ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ رسول کا احسان ہے. تبھی سیدہ اپنے خطبے میں یہ جملہ فرماتی ہیں کہ اے عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں ٹھہرے ہوئے پانی کو پیتے تھے، جس پانی میں اونٹ بھی پیشاب کیا کرتے تھے. تجھے پتہ نہیں تھا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے. کہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے. عرب کا یہ عالم تھا کہ اپنی سوتیلی ماؤں سے جب باپ مر جاتا تھا تو ان سے نکاح کیا کرتے تھے. یہ میرے بابا تھے جس نے تجھے بتایا کہ حلال رشتہ کیا ہوتا ہے، حرام رشتہ کیا ہوتا ہے. عرب کا وہ معاشرہ جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتا تھا، جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں تھی، وقار نہیں تھا، اور اسی معاشرے میں ایسی ریولیشن لائے رسول خدا، یعنی وہ معاشرہ جہاں عورت کی عزت و وقار نہیں، جہاں پیدا ہوتے ہی اسے مٹی کے منوں کے نیچے دبا دیا جاتا تھا، اسی معاشرے میں مصطفیٰ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اسے کہتے ہیں ایک معاشرے کو بدلنا، اور ایسا بدلا کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں اور اسی معاشرے میں رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا کہ عرب کا وہ معاشرہ جو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتا تھا، رسول نے بتایا کہ لباس کیا ہوتا ہے. تو اس عرب کے معاشرے کو جب رسول نے بدلا، یعنی آپ تصور کریں مہینوں مہینوں عرب نہاتے نہیں تھے، اور ایسے عربوں کو دن میں 5 مرتبہ وضو کا پابند بنا دیا.
पाकीज़गी का दर्स दिया, तहारत का दर्स दिया, उन्हें बड़े का एहतराम और छोटे का अदब बताया कि अदब क्या होता है। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अखलाक की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। जब ये सब कुछ नबी सिखा चुके तो आखिर में सारे आराब रसूल के पास आए और कहने लगे, आए हबीब खुदा, आपने हमें दर्स तौहीद दिया, आपने हमें दर्स अखलाक दिया, आपने हमें दर्स हया दिया, आपने हमें दर्स तहारत दिया, अल्लाह से आशनाई करवाई, लिहाजा आपके तमाम तरह एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं। कहने लगे, क्या देना चाहते हो मेरे एहसानों के बदले में? कोई कहने लगा, ज़र लेकर आया हूँ, दौलत लेकर आया हूँ, इतनी एकड़ ज़मीन है जिस पे तैयार खजूरों की फसलें खड़ी हैं, यह सब कुछ आप पे कुर्बान करना चाहता हूँ। वो हबीब खुदा जो अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते थे, वह ये इलाही के मुंतज़िर होते थे। जवाब में कहने लगा, हबीब कह दे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अगर चाहिए तो अपनी आल से मवद्दत चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो ये नहीं कि मवद्दत का दर सिर्फ उस ज़माने के मुसलमानों के लिए था, ये नहीं कि मवद्दत का तकाज़ा सिर्फ असहाब रसूल के लिए था। मवद्दत का तकाज़ा ये कुरान की आयत है और कुरान तक क़यामत आने वालों के लिए है। ये नहीं कि कुरान में अगर आए सलात है या आए वज़ू है या आए हज है, ये सिर्फ उस ज़माने के मुसलमानों के लिए है कि वो हज करें, उस ज़माने के मुसलमानों के लिए है कि वज़ू करें, उस ज़माने के मुसलमानों के लिए है कि रोज़ा रखें। जिस तरह रोज़ा रखना उस ज़माने के मुसलमानों के लिए भी वाजिब है, इस ज़माने के मुसलमानों के लिए भी वाजिब है। जिस तरह नमाज का कायम करना उस ज़माने के मुसलमानों पर भी वाजिब है, आज के मुस्लिम पर भी वाजिब है। जिस तरह हज उस ज़माने के मुसलमान पर वाजिब था, आज के मुसलमान पर भी वाजिब है। बिल्कुल इसी तरह मवद्दत उस ज़माने के मुसलमान के लिए भी वाजिब है और आज वाले मुसलमान पर भी वाजिब है। अल्लाह का हलाल था क़यामत हलाल है, अल्लाह का हराम था क़यामत हराम है। इसी तरह वाजिब अगर कल था तो वाजिब आज भी है। तो आज क्यों वाजिब है? क्योंकि आज अगर तू सजदे कर रहा है तो यह एहसान मुस्तफ़ा है, और उस एहसान और उस उजरत को अगर चुकाना चाहता है तो बदला कैसे चुकाया जाएगा? फरमाया, जब तक मेरी आल से, मेरे कुर्बा से क्या नहीं करेगा? मवद्दत नहीं करेगा। अरबी में दो लफ्ज़ हैं, मोहब्बत भी है, मवद्दत भी है। देखिए, पहले मोहब्बत को समझिए, फिर मैं मवद्दत को समझा देता हूँ। मोहब्बत बड़ी अजीब चीज़ है। जुमला है कि हल दीन इल्लल हुब, क्या दीन मोहब्बत के अलावा कुछ और है? आपकी सारी जिंदगी का खुलासा मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमता है। आप जो भी करते हो मोहब्बत में करते हो या नफरत में करते हो। तवल्ला और तबर्रा का खुलासा मोहब्बत और नफरत है। जो कुछ भी आप जिंदगी में करते हो वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? या मोहब्बत के इर्द घूमता है या नफरत के इर्द घूमता है। बल्कि मैं कहूँगा नफरत तो कोई चीज़ है ही नहीं। नफरत भी तभी होती है जब मोहब्बत होती है। अब जिससे मोहब्बत है उसके दुश्मन से नफरत है। मैं आसान करके आपको समझा दूं। मसलन अब मुसलमान का मसला ये है, ये कहता है मोहब्बत भी है और उसके दुश्मन से भी मोहब्बत है। ये खिलाफ अक्ल है, ये खिलाफ लॉजिक है, ये खिलाफ कुरान है। अल्लाह भी कहता है कि बिस्मिल्लाह से पहले शैतान से नफरत का इजहार कर, फिर मुझसे मोहब्बत का इजहार कर। जब तक शैतान से नफरत नहीं तब तक अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। आसान मिसाल देकर बयान करूं, मसलन आप बोलें कि अपने बाप को कि बाबा आपसे मुझे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। बाप कहेगा ठीक है मेरे लाल, नेचुरल है, हर बेटा बाप से मोहब्बत करता है।
لیکن آپ بولیں کہ بابا جو ساتھ والی گلی میں آپ کا ہمسایہ ہے جو دن رات آپ کو گالیاں دیتا ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں، تو بتائیے آپ کا باپ کیا بولے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اسے محبت نہیں کہتے، اسے نفاق کہتے ہیں، اسے منافقت کہتے ہیں۔ یا مجھ سے محبت کر یا میرے دشمن سے محبت کر۔ تو باپ بھی ہوگا تو کہے گا لعنت ہے تیری محبت پہ کہ مجھ سے بھی محبت ہے، اور جو مجھے لعنتیں بھیج رہا ہے، جو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اس سے بھی محبت ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ بندے کو علی سے بھی محبت ہو اور علی کے دشمن سے بھی محبت ہو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آج مجلس جو ہے لیٹ شروع ہوئی ہے اور مجھے 10 بجے کسی بھی صورت میں ختم کرنی ہے، تو آج واہ واہ بھلے کریے لیکن نعرے کل کے لیے ریزرو کر دیجئے تاکہ مٹیریل میرا پورا ہو جائے۔ فرمایا محبت جو ہے دنیا میں اگر ہے تو محبت ہے، اور نفرت بھی ہوتی ہے تو محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر نفرت نہ ہو تو محبت نہ ہو۔ اگر اپنے بچے سے محبت ہے جو اسے تکلیف دے گا اس سے محبت ہو نہیں سکتی۔ اگر رسول سے محبت ہے جو رسول کو تکلیف دے گا اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر آل رسول سے محبت ہے جو انہیں تکلیف دیں گے ان سے محبت ہو نہیں سکتی۔ وہ نفاق تو ہو سکتا ہے پر کبھی ایسی محبت گوارا نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ محبت پر ہے۔ آج اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں کل جاؤں گا۔ پروردگار عالم نے اہل بیت رسول کے لیے دنیا سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، مودت کا تقاضا کیا۔ کس چیز کا تقاضا نہیں ہے؟ محبت کا تقاضا نہیں ہے، مودت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ ان سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، فطرت کی مجبوری ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں جب اربعین پہ جاتے ہیں تو ہندو بھی ملتا ہے، مسیحی بھی ملتا ہے، شیعہ بھی ملتا ہے، غیر شیعہ بھی ملتا ہے، مسلمان کے سارے فرقے ملتے ہیں۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے امام گزرے ہیں جنہوں نے اہل بیت کی فضیلت میں قصیدے گائے ہیں کہ حب علی جنہ، علی کی محبت جنت ہے۔ یہ قصیدہ کس کا ہے؟ اہل سنت کے امام کا قصیدہ ہے۔ انہوں نے قصیدے گائے ہیں اہل بیت کی محبت میں۔ تو محبت کرنا کمال نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں مولانا محبت کرنا کمال نہیں ہے؟ میں کہوں گا کیونکہ یہ فطرت کی مجبوری ہے۔ اگر بندہ اہل بیت سے محبت کر رہا ہے کہ فطرت کیسی؟ میں نے کہا دیکھو، اگر بندہ خود کنجوس ہو، اگر بندہ خود کنجوس ہو لیکن سخاوت سے محبت کرتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اندر سے کنجوس بھی ہو لیکن اسے سخی بندہ اچھا لگتا ہے۔ ایک خوبصورت پھول آپ دیکھ لیں، اگر وہ باغیچے میں ہو، اس پھول کی خوبصورتی کا تعلق صرف شیعہ سے نہیں ہے۔ ہر مذہب والا بندہ جائے گا پھول سے محبت کرتا ہے، حسن سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ فطرت انسان میں ہے کہ انسان عاشق کمال ہوتا ہے۔ جہاں اسے کمال نظر آتا ہے یا عاشق کمال بن جاتا ہے، جہاں اسے سخاوت نظر آتی ہے یا عاشق سخاوت بن جاتا ہے، جہاں شجاعت نظر آتی ہے یا عاشق شجاعت بن جاتا ہے۔ اب شجاع کوئی بھی ہو بندہ محبت کرتا ہے، سخی کوئی بھی ہو بندہ محبت کرتا ہے۔ حاتم طائی مسلمان نہیں ہے پر کیونکہ سخی ہے، نبی فرماتے اس کی سخاوت کی وجہ سے جہنم کی آگ اسے کبھی جلائے گی نہیں، کیونکہ سخاوت کمال بشر کا تقاضا ہے۔ تو جس میں فطرت بچی ہوئی ہے وہ بندہ اہل بیت سے محبت کرے گا، کیونکہ جب سخاوت کو ڈھونڈنے جائے گا سخاوت علی کے در پہ نظر آئے گی، جب کمال کو ڈھونڈنے جائے گا کمال اہل بیت کے در پہ نظر آئے گا، جب حسن کی تلاش میں نکلے گا تو کائنات میں ان سے بڑے کوئی حسین نہیں ہے۔ اچھا میں اور آسان کر دوں، یہاں پہ نہ تبرے کا مسئلہ ہے، نہ مناظرے کا مسئلہ ہے، نہ شیعہ سنی کا مسئلے کا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ اٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ جب بھی بات کی فطرت کے ذریعے سے بات کی۔ آسان طریقے اہل بیت نے آپ کو دیے ہیں، آپ ٹیڑھی انگلیاں کر کے لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب بھی مناظرہ بھی کرنا ہو نا، کسی بندے کو سمجھانا ہو فطرت کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے۔ قرآن کتاب عقل ہے، تبھی قرآن اتنی مثالیں دیتا ہے۔ کبھی یوسف کی مثالیں دے رہا ہے، کبھی مریم کی مثالیں دے رہا ہے، ہاں
کبھی سوچو کہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ نام بقرہ ہے، بھئی اتنا بڑا سورہ بھینس پہ اللہ نے کیوں لکھ لیا؟ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ صاحبان عقل کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں عقل فریج میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، عقل استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک حدیث معصوم سنو، اس پہ پوری رات بیٹھ کے سوچو، ایک قرآن کی آیت پڑھو۔ آج یہ ہے رٹا لگانے کا بڑا شوق ہے، مثلا میرے بیٹے نے 5 سورتیں قرآن کی یاد کر لی، لیکن میں یہ کہتا ہوں 5 سورتیں یاد بھی کرواؤ، لیکن یہ پوچھو کہ قرآن کی ایک آیت اس نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ اصل چیز ہے لوگوں کو سمجھانا۔ دونوں چیزیں اگر ساتھ ہوں، اہل بیت حفاظ قرآن بھی تھے، ساتھ میں مفاہیم قرآن سمجھاتے بھی تھے اور مفاہیم قرآن پر عمل بھی کرتے تھے۔ بچوں کو طوطا نہ بناؤ۔ آج طوطے بولنے والے شیعہ بہت ہیں، لیکن قرآن سمجھنے والے شیعہ بہت کم ہیں۔ مفاہیم اہل بیت کو درک کرنے والے شیعہ بہت کم ہیں۔ جب مفہوم کو سمجھ جاؤ گے، وہ مفہوم تمہارے وجود میں کیا ہو جائے گا؟ پانی کی طرح گھل کے تم اس کے اندر مل جاؤ گے۔ فرمایا بالکل اسی طرح محبت کو سمجھو، کیونکہ فطرت بشر میں ہے کہ بشر کمال سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ گیا، ایک اہل سنت بچہ تھا، میں نے کہا میں مناظرے میں پڑھنا نہیں چاہتا، لمبی لمبی کتابوں کے آپ کو حوالے بھی نہیں دے رہا، حالانکہ معصومین کا کلام ہے، میرے غالباً چھٹے امام کا یا امام ہادی کا۔ کہ جب بھی ہماری حقانیت کے لیے کسی سے بات کرو تو ہماری دادی زہرا سے شروع کیا کرو، ہاں؟ کیونکہ یہ حجت خدا ہے۔ فرمایا ہم اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حجت ہیں اور ہماری دادی ہمارے لیے حجت ہیں، یعنی جو امام زمانہ کے لیے حجت ہیں وہ سیدہ ہیں، ہاں؟ جو خود مولا علی کے لیے حجت ہیں جناب سیدہ ہیں۔ اب اس بحث میں کل آؤں گا کہ حجت کسے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی میں نے فلاں صاحب کو بتا کے حجت تمام کر دی، ہاں؟ مباہلہ حجت کو تمام کرنے کی بات ہے۔ مباہلے میں لفظ حجتی بھی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پہ کیا کر دی؟ حجت تمام کر دی۔ مثال کے طور پہ آپ روڈ سے جا رہے ہیں، اس روڈ میں خطرہ ہے، ڈیلی رات کو ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، آپ کا دوست اس روڈ سے جا رہا ہے تو آپ اسے بتائیں گے بھائی اس روڈ سے نہ جانا، آپ کو نقصان ہوگا، اور وہ پھر بھی چلا گیا تو آپ کیا بولو گے؟ میں نے اس پہ حجت تمام کر دی۔ تو فرمایا جو جناب سیدہ کا موضوع ہے، جو بی بی کی ذات اقدس کا موضوع ہے، یہ ایسا ہے کہ آپ تمام تر عالم اور مسلمین پہ بی بی کے موضوع سے حجت تمام کر سکتے ہیں، کہ قیامت کے دن یہ بول سکتے ہیں پروردگارہ ہم نے اسے بتایا اور حجت کیا کر دی؟ تمام کر دی۔ اور حجت تمام کرنے کے بعد اگر پھر بھی بندہ ہدایت نہیں پا رہا تو سیدھا وہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تبھی آیت الکرسی میں ہے کہ جو شیاطین ہیں، جو اولیاء الطاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ نور کیا ہے؟ حجت ہے۔ الی الظلمات، ان کو ظلمتوں میں لے کر جاتے ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر حجت تمام ہو چکی ہے لیکن پھر بھی شیطان ان کو ظلمتوں میں لے کر چلا جاتا ہے۔ آج جو سعودی عرب کا حال ہے، مسلمانوں پہ حجت تمام ہونی چاہیے کہ حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے، ہاں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو میں نے اس بچے کو بٹھایا، میں نے کہا یہ بتاؤ اگر ہم اہل بیت رسول سے محبت کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ میں نے کہا بندہ چور بھی ہو نا، اپنا پیسہ چور کے پاس نہیں رکھواتا، امین کے پاس رکھواتا ہے۔ جو بندہ امین ہو اس کے پاس اپنے، میں نے کچھ چیزیں فطری ہیں، حسن کی عاشق حسن بننا یہ فطری تقاضا ہے، جہاں پہ علم نظر آئے وہاں پہ جھک جانا یہ علمی تقاضا ہے، فطرت کے کچھ تقاضے ہیں۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، تجھے میدان میں رک کے، اور نام نہیں لے رہا، میں نے ایک سمپل سی بات کی، میں نے کہا مذہب کو، تاریخ کو، ہسٹری کو، اسلام کو فی الحال سب کو سائڈ پہ رکھو، اپنی فطرت سے پوچھو تجھے میدان میں لڑنے والا اچھا لگتا ہے یا بھاگنے والا؟ اس کا تعلق کسی مذہب سے تو ہے نہیں۔ ایک سمپل سا سوال ہے، جس طرح آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں، آئی کیو ٹیسٹ وغیرہ، مثلا فوج کے اور نیوی کے مختلف آتے ہیں نا، 4 ایک کوشچن آتا ہے، پھر 4 اس میں آپشن دیتے ہیں۔ اگر یہ آپشن آ جائے کہ لڑنے والا اچھا لگتا ہے یا فوج کو چھوڑ کر بھاگنے والا اچھا لگتا ہے، تو میں نے کہا اتنا سمپل ہے، ہر بندہ لکھے گا کہ ہمیں لڑنے والا اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا جواب تم نے کہاں سے دیا؟ کہیں سے پڑھ کے دیا؟ کسی یونیورسٹی نے تجھے بتایا کہ نہیں لڑنے والا اچھا ہوتا ہے، بھاگنے والا اچھا نہیں ہوتا؟ کہ نہیں کسی یونیورسٹی میں فطرت کا تقاضا ہے، شجاعت ہر بندے کو اچھی لگتی ہے، وفا ہر بندے کو اچھی لگتی ہے،
فطرت کا تقاضا ہے جس میں شجاعت ہو، ہر بندے کو اچھا لگتا ہے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، تبھی تو ہمیں علی اچھے لگتے ہیں. فطرت کا تقاضا ہے. اخلاق ڈھونڈنے جاؤ گے ان سے اچھا اخلاق کہیں نہیں ملے گا. صرف باتیں نہیں ہیں، ان کا کلام موجود ہے. آپ ازواج رسول کو جمع کرو، صحابہ کی بیٹیوں کو جمع کرو، تمام تر کو جمع کرو، کسی ایک ازواج رسول یا کسی صحابیات میں سے ایسا خطبہ دکھاؤ جیسا سیدہ فاطمہ زہرا نے دیا ہے. یہ علمیت کو بیان کرتا ہے کہ بی بی کے پاس علم کتنا تھا، اور کلام سے لگتا ہے کہ یہ علم بی بی کا اپنا نہیں ہے، یہ من لدنی ہے. کیوں فرمائے رسول کے جانے کے بعد اب وہ زندگی 75 دن یا 95 دن کی کاؤنٹ کی جائے تو ہماری کتابوں میں ہے کہ تینوں ملائک، اسرافیل ہیں، میکائیل ہیں، جبرائیل ہیں، سیدہ کے پاس آتے تھے اور فرماتے ہیں وہ علم سیدہ کو دیتے تھے، سیدہ بتاتی تھیں، مولا علی اس کو لکھتے جاتے تھے، جس کو صحف سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے. اور ایک یک دیگر جو معصوم جاتا تھا اس صحیفے کو منتقل کیا. ایک امام زمانہ کی امامت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ جو امامت کا کر دعویٰ کرے اور یہ بولے میں امام زمانہ ہوں، پہلی چیز جو اس سے مانگنا اور طلب کرنا یہ دیکھنا اس کے پاس جناب سیدہ کا صحیفہ بھی ہے کہ نہیں ہے، جس میں اخبار عالم لکھی ہیں، جنہیں غیب کی خبریں اس صحیفے میں لکھی ہیں. بی بی وہ لکھتی رہیں. اتنا بڑا مقام ہے جناب سیدہ کا. اور ہو سکتا ہے کوئی مسلمان آپ سمجھتے کہ ہر چیز میں آپ قرآن رکھیں. واقعاً قرآن میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. اگر کوئی کہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نبی ہیں نہ امام ہیں اور ان کے اوپر جبرائیل آتے تھے، تو قرآن نے جتنا ذکر جناب مریم کا کیا ہے یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اتنا جناب مریم کو ڈسکس کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بٹھایا جائے ایک خاتون کو خدا اتنا مقام عطا کر سکتا ہے. ڈائریکٹ جناب جبرائیل جناب مریم سے گفتگو کر رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں وحی مباشر. یعنی یہاں پہ جبرائیل کھڑے ہیں، یہاں پہ جناب مریم کھڑی ہیں، اللہ نازل کرتا جاتا تھا اور جناب جبرائیل جناب مریم کو بتاتے جاتے تھے. تو جب جبرائیل مریم کے اوپر آ سکتا ہے تو سیدۃ النساء العالمین کے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ ہر چیز قرآن میں موجود ہے. اگر انسان قرآن کے ساتھ اہل بیت کو جوڑتا جائے، قرآن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو آپ پاک کرتے جائیں، قرآن کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرتے جائیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں. مثلا اب میں بولوں فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، اس سے کیا ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تو آپ پہ فائر کٹ جائے گی، مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ عقلانی راستہ اختیار کریں، دنیا کے کسی شخص میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کے اوپر جرح کر سکے یا آپ کے خلاف بات کر سکے. وہ یہ ہے کہ بھائی ہم قرآن سے بات کرتے ہیں، آپ قرآن اٹھاؤ. پورا خمسہ میرا اس پر ہے کہ یہ دیکھو قرآن نے کس کس پر لعنت کی. سمپل ہے. ہم کیوں فضول کے جھگڑوں میں پڑتے ہیں؟ حدیث اٹھاؤ گے کہے گا یہ ضعیف ہے، یہ معنان ہے، پتہ نہیں کیا کیا آپ کو الجھا دے گا. اور آج مسئلہ یہ ہم ایک حوالہ دیتے ہیں اور ایک اہل سنت کا پڑھا لکھا بندہ کہتا ہے میرے گھر میں صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھی، مولانا جو آپ نے حوالے دی وہ تو ایک بھی نہیں ہے. ایک تو یہ ایشو بھی ہے کیونکہ آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہو کہیں اور سے چھپی ہوئی ہے اور اس کے پاس جو پڑھی ہے وہ کہیں اور سے چھپی ہے، تو پیج میچ نہیں ہوتا. حدیث بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں. اسی لیے جو مکتبۃ الشاملہ ہے انٹرنیشنل انہوں نے کتاب نکالی جہاں سے بندہ حوالہ دے تو ہر بندہ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ ریڈ کر سکتا ہے. تو میں نے کہا بڑا سمپل طریقہ یہ دیکھو قرآن نے کس کس پر لعنتیں کی. تقریباً مور دین 41 ٹائم قرآن نے لعنت بھیجی ہے. اگر لعنت بھیجنا برا ہوتا تو اللہ نہ بھیجتا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھو قرآن میں خدا لعنت بھیج رہا ہے. اب سوال یہ ہے خدا کس پر لعنت بھیج رہا ہے؟ تو کمال قرآن یہ ہے کہ خدا قرآن میں نام نہیں لیتا. اللہ صفت بتاتا ہے. نام کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ نام لے گا تو ایک فرد تک محدود ہو جائے گا. اللہ نام نہیں لیتا، اللہ قرآن میں صفت بتاتا ہے. اور یہ قرآن کا بڑا عظیم فیصلہ ہے کہ جب خدا صفت بتا دے، مثلاً کہے کہ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے مثلاً جھوٹوں پر یا ظالموں پر. اب جب بول دیا اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اب جھوٹا کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو.
اب یہ اپنے لیے بھی ہے، غیروں کے لیے بھی ہے۔ بندہ یہ نہیں بول سکتا مولانا یہ اپنی پارٹی کا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، اور وہ دوسری پارٹی کا ہے تو وہ جھوٹ بولے گا میں اس پہ لعنت کروں گا۔ بندہ یہ نہیں بول سکتا مولانا اس نے سیدہ کا حق غصب کیا تھا تو لعنت ہے جو آج کے غاصب ہیں۔ شریعت بڑی سخت ہے، ایسا نہیں کہ حکم ان کے اوپر آئے اور حکم میرے اوپر نہ آئے۔ جو بھی حق غصب کرے اللہ اس پہ کیا بھیجتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ اب غاصب چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بس فرق یہ ہے اس پہ بڑی لعنت ہے، اس پہ چھوٹی لعنت ہے۔ تو بندہ اگر آئینہ دکھا بھی رہا ہے تو کبھی آئینے کو دیکھ بھی لیا کرے۔ ہاں، تبرع اور تولا کا یہی مطلب ہے۔ صرف ایک استاد ہمارے مثال دیتے تھے، اگر تم کسی کی طرف انگلی اٹھا رہے ہو تو 4 انگلیاں تیری اپنے طرف ہیں۔ تو اگر اللہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے تو ان پہ اس لیے نہیں بھیج رہا کہ اللہ کا ان سے کوئی ذاتی اناد ہے، اس لیے بھیج رہا ہے کیونکہ انہوں نے احکام الہی کی پابندی نہیں کی۔ اور اگر تو بھی احکام الہی کی پابندی نہیں کر رہا تو جو حکم ان کے لیے ہے وہ حکم تیرے لیے ہے۔ یہاں پہ صفات بتائی جاتی ہیں، چور اگر ان میں ہے تو ان پہ بھی لعنت ہے، چور اگر ہم میں ہے تو ہم پہ بھی لعنت ہے، ظلم اگر وہ کریں تو ان پر بھی لعنت ہے، ظلم اگر اپنا کرے تو اس پر بھی لعنت ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں کہ یزید نے کربلا میں مولا حسین پہ ظلم کیا، آج اگر تو اپنی بہن پہ ظلم کرے، اپنے بھائی پہ ظلم کرے، اپنی بیوی پہ ظلم کرے کہ باپ کے مرنے کے بعد اتنے سال گزر جائیں کوئی اپنی بہن کو حق نہیں دے رہا کہ بس جو باپ چھوڑ کے گیا اس کا مالک میں ہوں، یہ شریعت تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اگر والد چلا جائے تو حق کو تقسیم کرنا ہے۔ یہی وہ قوانین تھے جس کو بتانے کے لیے اہل بیت آئے۔ تبھی فرمایا کہ لوگ علی کی تلوار تو برداشت کر لیں گے لیکن علی کی عدالت برداشت نہیں کریں گے۔ سب سے سخت ہے عدالت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تبھی فرمایا جب مولا کا ظہور ہوگا تو وہ لوگ جو الجل الجل کی صدائیں دے رہے ہوں گے اس وقت کہیں گے مولا تھوڑی دیر بعد آتے، جلدی آ گئے، کیونکہ عدالت امام زمانہ برداشت نہیں ہوگی۔ ذرا سوچئے جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، بعض ہماری روایات ہیں مقداد گھر میں ہے، ابو ذر گھر میں ہے، زبیر گھر کے اندر ہے، اور جب حملہ ہوا تو زبیر دفاع کے لیے نکلا، زبیر کا سر جو ہے دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرایا تھا اور پیچھے سے کسی نے سر پہ بھی مارا تھا، زبیر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر چکا تھا۔ لیکن یہی زبیر ہے جو دفاع سیدہ میں، دفاع امیر المومنین میں نکلا تھا، لیکن جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ زبیر پوری زندگی علی جیسی گزار نہ سکا تھا۔ تب امام نے فرمایا زبیر وہ وقت یاد کر کہ جب میرے چہرے کو دیکھ کر بولتا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، آج اسی چہرے کے مقابلے میں تلوار کو نکال کے کھڑا ہے۔ تو عزیزو یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ زبیر کیوں مولا کے مقابلے میں آیا؟ کیونکہ حضرت علی کی عدالت زبیر سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب خلافت پر پہنچے امام نے کہا پچھلی خلافتوں میں جس نے بیت المال کا ایک بھی سکہ اپنے گھر پہ لگایا ہے، علی اس کے حلقوم سے وہ سکہ نکالیں گے، میں کسی کو کھانے نہیں دوں گا۔ یہ پوری ٹیم مولا کے پاس آئی اور کہنے لگی یا علی پچھلی خلافتوں میں جو ہوا تو وہ چھوڑ دے، آگے جو کھائے جو تیری سزا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یا علی پچھلے حساب و کتاب میں کیوں پڑھتا ہے، آگے کی طرف دیکھ۔ امام فرماتے نہیں، امام تب ہوتا ہے جب پچھلوں کے لیے بھی عدالت کرے، اگلے والوں کے لیے بھی عدالت کرے۔ آج اگر کوئی چوری کرے میں اسے پکڑوں گا وہ یہی بولے گا یا علی انہوں نے چوریاں کی تھیں، آپ ان کے لیے عدالت کیوں نہیں کر رہے؟ تو دشمن امیر المومنین بنے کس چیز کی وجہ سے؟ عدالت کی وجہ سے۔ تو 5 منٹ کے لیے یہ سوچو کہ اگر صبح آنکھ کھلے اور پتہ چلے کہ زہرا کا لال ظہور کر چکا، خوشی کی بات تو ہے، برسوں سے بندہ ترسے کہ کب آئے گا منتقم خون حسین، مولا آ جائیں، کہ اتنا میں تیار ہوں کہ مولا فرماتے مومن کے لیے فرق نہیں پڑتا وہ موت پہ آئے یا موت اس کے اوپر آ جائے۔ ظہور بھی بالکل اسی طرح ہے۔ جو حقیقی عاشق ظہور امام ہیں وہ اتنے پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو امام چاہتے ہیں ویسے تو ہم ہیں، اگر آ بھی گئے تو ہم تیار ہیں، اگر نہیں بھی آئے تو دعائے عہد کے جملے ہیں کہ مولا
اگر میں مر جاؤں تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی مجھے ظہور کے بعد قبر سے اٹھایا جائے گا اور امام کے لشکر میں شرکت دلوائی جائے گی۔ سوال یہ اگر مولا کا ظہور ہو جائے کیا وہ تیاری ہے ہماری کہ ہم بول سکے کہ مولا جیسا آپ نے کہا تھا ویسی ہم نے زندگی گزاری؟ تبھی فرمائے مومن یہ مجلس حسین مشعل راہ ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ سفینہ بھی ہے مصباح بھی ہے، یعنی روشنی بھی دیتا ہے تاکہ تجھے راہ نظر آئے، اور تجھے کشتی بھی دیتا ہے تاکہ تجھے کنارے تک بھی پہنچایا جائے۔ یہ ان ہادیوں کی طرح نہیں ہے صرف بولے کہ وہاں تک چلے جاؤ، یہ راستہ بھی بتاتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اور تجھے حقیقی راستے لے کر بھی جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کون ہے جو اس سفینے میں چڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اور علماء فرماتے ہیں یہ سفینہ نام ہے مجلس حسین کا۔ آج سفینے میں بیٹھے ہو، جو سنتے ہو اگر اس پہ عمل کرو گے تو مطلب یہ ہے کہ تم نے حبل اللہ کو پکڑا ہے۔ تو ایک ہے حبل من الناس، حبل من اللہ، تو اللہ کی طرف سے حبل ہے وہ رسول ہے، جو حبل من الناس ہے وہ ائمہ اطہار ہے۔ رسول پیغام دیتا ہے، امام تمہارا ہاتھ پکڑ کے اس پیغام تک تجھے پہنچاتا ہے۔ تو سوال یہ ان مجلسوں کے ذریعے سے کیا تم اپنے مولا سے مل چکے ہو کہ نہیں مل چکے؟ تو امام نشانی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جو رات کو سوئے اور اپنی گزری ہوئی زندگی سے مطمئن ہو، تو ایسا بندہ اگر سونے کے بعد مر بھی جائے تو سمجھو یہ شہادت کی موت پا کر چلا گیا۔ لیکن اگر مطمئن نہیں ہے تو استغفار پروردگار عالم کرے اور خدا کو اہل بیت اطہار کا واسطہ دے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام رضا فرماتا ہے مومن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی زہرا کا واسطہ نہ دیا کرو، کیونکہ ہم ہر مصیبت برداشت کر لیتے ہیں لیکن پسلیوں کا ٹوٹنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی تفسیر ہیں جناب سیدہ، کہ حق کے ساتھ رہنا اور صبر کرنا۔ صبر کا مقام یہ ہے کہ ایک بیوی جس کے حیا کا یہ عالم ہو کہ نابینا بندہ گھر میں آئے اور بیوی اس کے سامنے نہیں آتی، رسول سوال کرتے ہیں کہ بیٹی یہ تو نابینا دیکھ نہیں رہا، کہ بابا وہ نہیں دیکھ رہا لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں۔ بیوی کے خطبے میں پوری تفصیل ہے کہ سیدہ کون سا لباس پہن کر، اور جو میری ماں بہن جاننا چاہتی ہے کہ بی بی کا حجاب کیا تھا، اس پورے خطبے میں لکھا ہے کہ سیدہ کا حجاب کیا تھا۔ 40 عورتوں کے ساتھ جاتی ہیں، ایسی با حجاب بی بی جس نے کبھی اپنے گھر سے باہر پاؤں نہیں رکھا، یعنی پہلی امام زمانہ کے دفاع میں نکلنے والی بی بی ہیں، جس نے شیعت کو سکھایا کہ اگر امامت کی بات آئے تجھے دفاع کس طرح کرنا ہے، اپنی ہر چیز قربان کر دینی ہے۔ تبھی فرماتے ہیں کہ اے مومن ہر واسطہ دو لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو، کیونکہ ہم کربلا کے زخموں کو تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو مدینے کی گلی میں جلتے ہوئے دروازے پہ،
میرا سلام ہو حسن کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو حسین کی یتیمی پہ، میں کہوں گا مولا حسین آپ بھی یتیم ہوئے، لیکن کسی نے آپ کو تماچے تو نہیں مارے، جب آپ یتیم ہوئے تو علی نے سینے سے لگایا، جب آپ یتیم ہوئے تو کسی نے تازیانے تو نہیں مارے، لیکن ایک بچی کربلا میں جب یتیم ہوئے تھے، کہنے لگی کوئی آئے گا میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، کوئی میرے بوسے لے گا، لیکن ہائے سکینہ کی قسمت، شمر نے تماچے مارے، کسی ظالم نے تازیان مارے۔ کہاں مدینے کی یتیمی، کہاں کربلا کی یتیمی۔ راوی کہتا ہے میں جب بھی امام حسن سے ملتا تھا، جب بھی کہتا مولا مسجد جانا ہے، جب بھی مسجد جانا ہوتا مولا ایک لمبا راستہ لیتا، میں کہتا مولا یہ راستہ مسجد کے بڑا قریب ہے، کہتا حسن کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، دودھ کی طرح سفید ہو جاتا، میں نے کہا مولا گستاخی ہوئی ہو تو معاف کریے گا، کہ نہیں مجھے بھی علم ہے یہ راستہ مسجد کے بڑا قریب ہے، لیکن اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا، میں حسن اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، مولا حسن ذرا کربلا اور 70 قدموں سے زینب دیکھ رہے تھے اور ظالم حسین کے سینے پہ سوار تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اہل بیت کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان و انصار میں شریک فرما، پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، قبر کی پہلی رات امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما، بالاخص ان ایام میں مومنین کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔